اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامات قیامت اور جو صغرا علامات ہیں قیامت کی، اس کا ایک نقشہ اور خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، طویل حدیث ہے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات فرمائے، سوالات کی عرض کی حضور کی خدمت میں۔ حضور نے کچھ جوابات ارشاد فرمائے جو پوری تفصیل کے ساتھ کتب میں موجود ہیں، اور وہ اس میں 12-14 کے قریب چیزیں ہیں جو پورا ایک نقشہ واضح کر دیتی ہیں۔ ہم الگ الگ اگرچہ بیان کر رہے ہیں لیکن یہ پورا ایک نقشہ اس میں واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس روایت کو جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا، حدیث نمبر 10,556، اور امام طبرانی نے ہی المعجم الاوسط میں بیان کیا، حدیث نمبر 4,861۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کا ایک معمول تھا کہ وہ حضور سے علامات قیامت کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے، دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ۔ وہ اکثر یہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، علامات کیا ہیں؟ اس نوعیت کے سوالات اکثر مجلس میں ہوتے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کی خدمت میں تھی، عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جس سے قرب قیامت کے بارے میں جانا جا سکے؟ یعنی بادی نظر میں وہ سوال کر رہے تھے قیامت کے حوال سے متعلق۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اپنی مزاج گرامی تھا۔ جب آپ کے مزاج گرامی کو یہ گوارا ہوا، معلوم نہیں طبیعت میں کیا آیا کہ آپ نے تفصیل سے اس کا جواب ارشاد فرما دیا، کبھی مختصر بھی فرما دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان للساعۃ اعلاما ان للساعۃ اشراطا، اے ابن مسعود، قیامت کے لیے علامات ہیں اور اس کی کچھ آثار ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ کوئی علم ہے، تو آپ نے فرمایا علم نہیں ہے بلکہ علامات اور آثار ہیں، میں بیان کر دیتا۔ الا وان من اعلام الساعۃ واشراطها ان یکون الولد غیظا وان یکون المطر قیظا وان تفید الاشرار فیضا۔ آپ نے بیان فرمایا ابن مسعود، اس کی علامات اور آثار یہ ہیں کہ اولاد ماں باپ کے نافرمان ہوگی، غم و غصہ اولاد نافرمانی کے سبب والدین کے لیے غم و غصہ کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، اور بدکاروں کا طوفان ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود، یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها، اے ابن مسعود، قیامت کی علامات اور اس کے آثار میں سے یہ ہے ان یصدق الکاذب وان یکذب الصادق، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، یعنی روایت اور اقدار بدل دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود، یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، قیامت کے آثار اور اس کے اثرات اور علامات میں سے یہ ہے کہ جو امین ہوگا، امانت دار ہوگا، اس کو خائن تصور کیا جائے گا، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو امین تصور کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان تواصل الاتباق وان تقاطع الارحام، رشتوں کو، رحمی رشتوں کو کاٹا جائے گا اور پرایوں کے ساتھ رشتے جوڑے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها، اے ابن مسعود، قیامت کی علامات اور اس کے آثار میں سے ہے ان یسود کل قبیلۃ منافقوها وکل سوق فجارها۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہر قبیلے کا جو سربراہ ہوگا وہ منافق ہوگا، یعنی اس قبیلے کا منافق فرد اس کا سربراہ ہوگا، اور بازار میں جو سب سے فاجر ہوگا، گناہ گار ہوگا، وہ اس بازار کا سربراہ ہوگا، جو بازاروں کی یونینز ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها، قیامت کی علامات اور اس کی آثار میں سے ہے ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن دل ویران ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان یکون المؤمن فی قبیلۃ اذل من نقد، فرمایا کہ اے ابن مسعود، قیامت کے دن، قیامت کے قرب میں یہ ہوگا کہ ایک شخص جو ایماندار ہوگا وہ اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے بھی کم تر اور گھٹیا اور حقیر تر تصور ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء
فرمایا کہ مرد مردوں سے اپنی جسمانی حاجات پوری کریں گے اور عورتوں سے ہومو سیکسولیٹی عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان تقصف المساجد وان تعلو المنابر۔ آپ نے فرمایا عالی شان مسجدیں ہوں گی اور اس کے اوپر شاندار ممبر بنا دیے جائیں گے، یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان یؤمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها، کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد کیا جائے گا اور جو آبادیاں ہیں وہ ویران ہو جائیں گی، یعنی بالکل ہر شے پلٹ دی جائے گی، ساری قدریں بدل دی جائیں گی۔ جو شہر آباد ہیں، اسی لیے قیامت کی علامات کبریٰ میں ہم بیان کریں گے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا اور جو آبادیاں ہیں وہ ویران ہو جائیں گی اور جو ویرانے ہیں وہ آباد کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان تظہر المعازف وتشرب الخمور، گانا اور شراب نوشی عام کر دی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها شرب الخموری، شرابوں کی کئی قسمیں ہوں گی جو پیے جائیں گے۔ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها الشرط والغمازون واللمازون، آپ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو پولیس والے، چغر خور اور تانا بازوں کی کثرت ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعۃ واشراطها ان یکثر اولاد الزنا، جب قیامت قریب ہوگی تو اکثر بچے جو پیدا ہوں گے وہ زنا سے پیدا ہوں گے، نکاح سے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک پورا نقشہ جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ لگتا ہے کہ گنگا پوری کی پوری الٹی چلی جائے گی، قدریں پوری کی پوری دوسری طرف چلی جائیں گی، قدریں مٹ جائیں گی نہیں، قدریں الٹ ہو جائیں گی۔ جس طرح بیان کیا کہ خائن ایماندار سمجھا جائے گا، جھوٹا سچا سمجھا جائے گا، بد دیانت دیانتدار سمجھا جائے گا، گناہ گار فاسق کو نیک سمجھا جائے گا، نیک مومن صالح کو حقیر کمتر سمجھا جائے گا، اور اس کی اپنے قبیلے میں اتنی عزت نہیں ہوگی جتنی ایک بھیڑ اور بکری کی ہوتی ہے، جانور کی ہوتی ہے، یعنی جانوروں سے بھی کمتر ہوگا۔ مسجدیں عالی شان ہوں گی، ہم جنس پرستی کا دورہ ہوگا، آبادیاں ویران ہوگی، ویرانے آباد ہوں گے، شراب نوشی اور بے حیائی فحاشی اور یعنی عام ہوگی، چغل خوری عام ہوگی، تانا بازی عام ہوگی۔ یہ ایک نقشہ بیان فرمایا، اور اس کے اندر ہمیں پیغام یہ تھا کہ جب اے میرے امتیوں، جب یہ نقشہ بننے کو آئے، چونکہ حضور علیہ السلام تو اپنے نگاہ نبوت سے یہ سب کچھ بیان فرما رہے تھے، تو یہ بیان فرمانے سے مقصد یہ ہے کہ جب بننے کو آئے تو تم ویسے نہ ہو جانا کہ جو جھوٹے کو سچا جانو، بلکہ تم جھوٹے کو جھوٹا جاننا اور سچے کو سچا جاننا۔ تم ویسے نہ ہو جانا کہ جو خائن کو ایماندار جانو، بلکہ خائن کو خائن جاننا اور ایماندار کو ایماندار جاننا۔ گویا کہ پیغام یہ ہے کہ تم اصل قدروں پر قائم رہنا جو میں تم کو دے کے جا رہا ہوں، اور جو قدریں قرب قیامت میں بدل دی جائیں گی، تم اس تبدیلی کا شکار مت ہونا، اور اپنی اصل راہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں اس پر رہنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔